لیکن یہ وائی ڈو آئی فیل دیٹ دیر از اے گیپ کہ آج کا بچہ جو 15 سے سمجھے 18 سال تک کا ہے وہ کیسے اس سے کنیکٹ کرے, وہ کیسے یہ سمجھے جو کام آپ لوگ کر رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ آپ کے پاس 6 دن ہوتے ہیں یا 5 دن ہوتے ہیں, اب ایک دن سبق کو نہ پڑھائیں. یہ بالکل انصار بھائی, لیکن اس میں دیکھیں تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے. یہاں پہ صرف اور صرف پیرنٹس اکیلے نہیں کر سکتے یہ کام کہ ہم چاہیں کہ ہم اپنے بچوں کو سوچنا سمجھنا سکھائیں. جو برانڈ جو آنرز ہیں پاکستان میں, تو ان کی ساری اسٹڈی کرنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ وہ لوگ تھے جو 20 سال ایک ہی سفر کرتے رہے. Let's look at the good side of Pakistan from the lenses of the teachers, the doctors, the explorers and the homemakers, the people who make Pakistan Pakistan. Catch me every week as we talk to different people and learn from their experiences so that we can work on building a better future because stories matter. Assalamu alaikum اور بہت خوش آمدید, آداب, تسلیمات. آج جناب میرے ساتھ موجود ہیں نثار موسیٰ صاحب, اور ابھی ریکارڈنگ سے پہلے ان سے بڑی ساری باتیں ہوئیں اور بہت سارے ڈاخانے ملتے چلے گئے ان کے ساتھ. بیسکلی میں ان کو جانتی ہوں یوتھ امپیکٹ سے, لیکن پتہ چلا کہ وی گو ویری لانگ وے بیک, اور بجائے کہ میں مونولاگ کروں, لیٹس ٹاک ٹو ہم. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ کا شکر, بہت شکریہ جی آپ کا. اچھا, ابھی ہم بات کر رہے تھے آپ کے مختلف جو وینچرز ہیں جس میں آج کل آپ منسلک ہیں, ریٹیلر پاکستانی. جی جی, یہ کیا ہے پہلے تو یہ بتائیے. بیسیکلی ریٹیلر پاکستانی یہ جو کانسیپٹ ہے میڈم, وہ یہ ہے کہ پاکستان میں سپر مارکیٹ میں بہت سارے لوگ ہمبل اسٹارٹ سے انہوں نے گرو کیا ہے اور آج کل چین اپ اسٹورز کے مالکان ہیں. ان کی جو پرسنل جرنی اور ان کی جو سکسیس سٹوریز تھی وہ ریکارڈ نہیں ہوئی تھی. تو ہمارے جو گروپ کے پریزیڈنٹ ہیں جاز تنویر صاحب, ان کا آئیڈیا یہ تھا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ہمارے لوکل انٹرپرنور ہیں, لوکل سکسیسفل ہمارے پاس ایگزامپلز ہیں, ہم ان کی سٹوریز کو کیپچر کریں اور ڈیجیٹلی لوگوں کو دنیا میں دیں. اسی لیے ہم نے یہ ریٹیلر پاکستانی بنایا کہ پاکستان کے تمام ریٹیلرز جنہوں نے کامیابیاں حاصل کی اپنی, ہم ان کی جو سٹوریز ہیں جو ہمارے ہی معاشرے کے, ہمارے ہی لوکل سرکمسٹنسز کے ہیں, ان کو کیپچر کریں اور لوگوں کو بتائیں. اور کہ بھئی یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے ہی ماحول میں اتنے چھوٹے کم سرمایہ سے اور بڑے مشکل حالات میں انہوں نے گرو کیے. تو اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم پاکستان کے ریٹیلرز کو ایک پلیٹ فارم دیں, وہ اپنی سٹوریز کو کیپچر کروائیں, شیئر کریں. تو الحمدللہ مور دین 100 برانڈ جو آنرز ہیں, ریٹیل کے مالکان ہیں, جو چین اپ سٹورز کے ہیں, ان کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے اور ان کی سٹوریز کو شیئر کیا ہے. بہت اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ پاکستان میں جو بزنس کا ماڈل ہے وہ باقی دنیا سے الگ ہے. ان کا اپنا جو کام کرنے کا انداز ہے وہ بالکل الگ ہے. مطلب اچھا ہے, بہترین ہے, بہتر ہے. اصل میں یہ ہے کہ میں نے جو چیز سیکھی ہے میڈم, وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اور دنیا بھر میں جو بزنس میں کامیاب ہوتے ہیں وہ لوگ جو ایک کنٹینیوس جرنی کے ساتھ کچھ سال چلتے ہیں, 10 ایئرز 15 ایئرز اور 20 ایئرز میں, تو ان کا الحمدللہ بڑا اچھا رزلٹ آ جاتا ہے. وہ جو جرنی ہے 10 سے 15 سال کا اور ایک کنٹینیوس ایک ایریا میں, تو وہ جو ہے وہ بزنس مین کے لیے کامیابی کی وہ بن جاتا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہم سیریل انٹرپرنور ہیں. میرا ان سے اختلاف ہے کہ یہ سیریل انٹرپرنور کلر ہیں. وہ ایک آئیڈیا کرتے ہیں تو 2 سال چلاتے ہیں, 3 سال چلاتے ہیں, اچھا انویسٹر ڈھونڈتے ہیں, اس کو سیل آؤٹ کر کے آگے بڑھتے ہیں. تو یہ بیسیکلی یہ وہ بزنس ماڈل نہیں ہے جو ہمیں چاہیے. ہمیں وہ بزنس ماڈل چاہیے جس میں ہم کنسسٹنسی کے ساتھ ایک ایریا میں کام کرتے رہیں. فار ایگزامپل اگر ایک بندے نے ایک اسٹور پہ کام کیا ہے, ہم اگر امتیاز کا ماڈل لے لیں, نائید کا لے لیں, چیزپ والوں کا لے لیں, پنجاب کیش اینڈ کیری کا لے لیں, یا برانڈ اسٹورز کا لے لیں, کسی کا جو برانڈ جو آنرز ہیں پاکستان میں, تو ان کی ساری اسٹڈی کرنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ وہ لوگ تھے جو 20 سال ایک ہی سفر کرتے رہے. تو آج وہ کامیاب ہیں اور برانڈز اونرز ہیں اور ان کے اچھے خاصے چین اپ اسٹورز ہیں.
تو یہ جو آج کل ایک کنسیپٹ آیا ہوا ہے سیریل انٹرپرنور، تو مجھے اس سے تھوڑا سا اختلاف ہے، کیونکہ یہ بظاہر یہ ایک ایکسپیریمنٹیشن زیادہ ہو رہی ہے، تو بزنس اچھے کھڑے نہیں ہو رہے اور ادارے اچھے کھڑے نہیں ہو رہے. آپ دیکھیں یہ لوگ انہوں نے یہ جو کانسیپٹ ہے کاپی کیا ہے امریکہ سے، جہاں پر وینچر کیپٹلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں پر جی آپ ایک آئیڈیا دے دیں. میں نے ایک بندے سے بات کی تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی نثار موسیٰ صاحب، ہم جو ہے وہ بھی ایک سیریل انٹرپرنور کہتے ہیں، وہ بھی لیکن ایک جگہ جاب کر رہے تھے بڑے ایک IMT انٹرنیشنل ماڈرن ٹریڈ میں. تو انہوں نے کہا تھا جی دیکھیں ہم اپنے ہمیں نئی گاڑی خریدنی ہوتی تھی تو ہم ایک ادارہ بیچتے تھے، ہمیں گھر خریدنا ہوتا تھا ایک ادارہ بیچتے تھے، بنا کے بیچتے تھے. تو وہ ایک عجیب و غریب سلسلہ تھا. وہ ہمارے یہاں نہیں، ہماری اکانومی اس طرح کی نہیں ہے. تو وہ اس کے بجائے ہم نے جب لوکل ایروز کو، لوکل ریٹیلرز کو ڈسکس کیا. اچھا ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو ایک دفعہ بالکل فیلئر کے قریب پہنچے ہیں، ان کے پیسے چلے گئے، ان کے سلم آیا، بزنس میں آیا، لیکن یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سب لوگوں نے وہاں سے پھر ری اسٹارٹ بھی کیا. تو یہ بھی پتہ چلا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جس سفر پہ نکلے ہیں تو وہ آپ کو بالکل ایک اسموتھ لائن پہ ملے. تو آپ کو مسلسل اس میں ایک وقت ایسا آتا ہے جہاں سے آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ یار میں نے کیا کرنا ہے. تو اس کے بعد اگر آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں میں اس کو کنٹینیو کروں گا تو وہاں پر گروتھ ملتی ہے. اصل میں خالد سوری میں قطع کلامی کے لیے معافی چاہتی ہوں، مگر اسی چیز کی کمی ہے اس وقت، جو فقدان ہے ہمارے معاشرے میں سوچ کا اور الائنمنٹ کا، وہ یہی ہے کہ ہم بہت جلدی دل برداشتہ ہو جاتے ہیں کہ نہیں یہ تو نہیں چل رہا، چھوڑو کچھ اور کرو. اور ہمارے ہاں اگر دیکھا جائے تو انٹرپرنورشپ تو بہت ہی مائنیوٹ سا طبقہ، ایٹ لیسٹ دیٹ از آف مائی نالج. ہمارے یہاں زیادہ تر لوگ نوکری کی طرف جاتے ہیں کیونکہ وہ کنسسٹنٹ ہے، اسٹیبل ہے. بھائی منتھلی انکم تو آتی رہے گی نا، بزنس کرو گے تو کیا پتہ چلے گا تمہیں اگلے مہینے گھاٹا ہو گیا تو گھر میں پیسے نہیں ہوں گے. مطلب سوچ ہماری یہ ہے کہ اپنے بچوں کو انٹرپرینور بنانے کے بجائے ہم کہتے ہیں نوکری پکڑو، سیف ہے، اسٹیڈی ہے. ایسے ہی ہے جی بالکل. اگر ہم اس کو تھوڑا سا پیچھے آپ کی اجازت ہو میں لے جاؤں. دیکھیں ہمارے جتنے بھی اس وقت سوسائٹل پرابلمز ہیں یا چیلنجز ہیں وہ لنک ہیں ہمارے ایجوکیشن سسٹم سے، ہماری اسکولنگ سے. فار ایگزامپل میں نے ابھی جو آپ نے بات کی کہ لوگ انٹرپرنوریل مائنڈ سیٹ کے بجائے وہ امپلائمنٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہیں، وچ از ناٹ بیڈ، لیکن وہ بہت زیادہ ہے. مثال کے طور پر میں بتاؤں کہ یہ اس کا پرابلم ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں کیوں ہے. دیکھیں ایجوکیشن سسٹم میں اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں، اسکول کو اسٹڈی کریں، اسکول کو تھوڑا سا دیکھیں، اس کو جو اسٹرکچر کیا گیا، اسکول کا جو اپنا اسٹرکچر ہے وہ 18 سینچری کے شروع میں یا 17 سینچری کے آغاز میں یہ یورپ میں جس طرح ڈیزائن ہوا، وہ یہ ہوتا کہ اس زمانے میں لوگوں کے پاس انفارمیشن نہیں تھی، اور یہ ایک ایگریکلچر سوسائٹی سے انڈسٹریل سوسائٹی کی طرف سفر کر رہے تھے. اور انہوں نے دیکھا جی کہ ہمیں ایک ایسے تعلیمی نظام کی ضرورت ہے جو ہمارے فیکٹریز کو چلا سکے، ہمارے کاروباری اداروں کو چلا سکے اور ہمیں سمجھ سکے، اور سمجھ کے ساتھ ہمارے ساتھ اس طریقے سے ہمارے اداروں کو چلا سکے. تو وہ جو آپ اسکول میں دیکھیں کہ کمرے ہوتے ہیں، ایک ٹیچر ہے اور ٹیچر کے سامنے ڈیسک لگے ہوئے ہیں. وہ اس لیے تھا کہ اس زمانے میں ٹیلی ویژن نہیں تھے، اخبارات نہیں تھے، میگزین نہیں تھے، اور اس زمانے میں انفارمیشن کا واحد ذریعہ وہ ٹیچر تھا. ٹیچر ایک نصابی بک سے اپنے نوٹس لیتا تھا، چیزیں اسٹڈی کرتا تھا، لائبریری سے نوٹس بنا کے جب وہ بچوں کے سامنے آ جاتا تھا تو بچے سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے لیے ٹیلی ویژن ہے، یا ہمارے لیے فیس بک ہے، یا ہمارے لیے سب کچھ ایوری تھنگ ہے. اس کو نا بڑے ادب سے سنتے تھے. اس زمانے میں جو سب سے بڑا ہتھیار تھا وہ ادب کا تھا کہ آپ نے ادب کرنے، خاموشی، کیونکہ ہر بندہ چاہتا تھا کہ اس کو انفارمیشن ملے اور انفارمیشن دینے والا یہ ٹیچر ہے. تو اس زمانے میں جب یہ چیز ڈیزائن کی گئی اسکولنگ پر، یہ ڈپارٹمنٹلائزیشن ہے کہ آپ ایک چیز کو ایک کمرہ جماعت سے دوسرے کمرہ جماعت، تیسرے آپ کے انفارمیشن لیول کو بڑھاتے رہتے تھے. تو وہ جو ڈیزائن ہے اسکول کا، وہ ڈیزائن ہی امپلائمنٹ کے لیے ہے. وہ فار ایگزامپل میں کر رہی تھی ان کو کلرکس بنانے تھے اپنے بیوروکریسی کے لیے، بس تو انہوں نے کہا چلو بھی فیکٹری لائن نکالو. میں آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال دوں. ہم لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم سائنس اسکول چلا رہے ہیں، لیکن میں ان سے کہتا ہوں کہ ہمارا بچہ کلاس 1 سے کلاس 10 تک ایک بھی مجھے آپ ایگزامپل بتائیں کہ انہوں نے ڈسٹ بن بنائی ہو، انہوں نے کوئی بلب صحیح کیا ہو،
کوئی الیکٹریکل ان کو کوئی اسائنمنٹ ملی, انہوں نے کوئی الیکٹریکل کوئی کام کیا ہو, اور آپ کیسے سائنس اسکول ہیں, آپ نے سائنس پڑھایا ہے, سائنسدان نہیں بنائے. جو اسکول دیکھیں, دوسری بات جو آپ نے کہا انٹرپرینور, میں آپ کو صرف سمپل سی بات ہوں, 10 سال میں بچہ 100 روپے کی چیز بھی نہیں فروخت کرتا. تو جب وہ چیزوں کو فروخت نہیں کرتا, وہ چیزوں کو بناتا نہیں ہے, وہ چیزوں کو ڈسکس نہیں کرتا, وہ کلاس 1 سے کلاس 8 تک سنتا ہے. دیکھیں ہماری پوری ایجوکیشن جو ہے نا وہ کاپی بیسڈ ہے. میں اس کو کہتا ہوں پیج بیسڈ ایجوکیشن سسٹم, کہ پیج پہ لکھنا ہے, پیج پہ یاد کرنا ہے, پیج پہ ایگزام دینا ہے اور پیج پہ دینا ہے. تو دوسری طریقے سے دیکھیں, ہمارا جب یہ ساری سسٹم ہے, ہمارا ایجوکیشن سسٹم جب یہ کام کروا رہا ہے بچوں سے, اور وہ جو اسٹرکچر ہے, خاص طور پر اسکول کا اسٹرکچر آج تک ہم چینج نہیں کر پائے. آپ لوگوں نے تو چینج کیا L2L میں ماشاءاللہ, بہت سے اور لوگوں نے کیا, دنیا بھر میں چینج ہو رہا ہے. دیکھیں میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اسکول کو اگر یونیورسٹی میں جائیں, یونیورسٹی میں کیا پرابلم ہے, یونیورسٹی میں پرابلم یہ ہے کہ وہاں پر ہم ایک انجینئرنگ یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں جس نے پاکستان کو انرجی ایفیشینٹ بنانا ہے, اس کے لوڈ شیڈنگ کے مسئلے حل کرنے ہیں, لیکن وہی یونیورسٹی اپنی بجلی خریدتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے وہ انجینئرز جنہوں نے آپ کے وہ سائنٹسٹ جنہوں نے آپ کو انرجی ایفیشینٹ بنانا تھا, وہ تو خود خرید رہے ہیں, تو وہ کبھی زندگی میں آپ کو انرجی ایفیشینٹ نہیں بنا سکتے. بے شک یہی کہانی ہے ہمارے ساتھ. دوسرا بڑا مسئلہ ہے, میں آپ کے ساتھ ذکر کروں آخر میں, وہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک اور بھی بہت بڑا پرابلم ہے یونیورسٹیز میں, ہمارے اسکولز میں, ہمارے کالجز میں, ہم کہتے ہیں لیبارٹری, سائنس لیب. سائنس لیب تو یہ ہیں کہ ہم جو تھیوری میں پڑھتے ہیں اس کی اس کو ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے ہم نے کچھ ایکسپیریمنٹ اپنے بچوں کو وہاں پر کرواتے ہیں. دنیا بھر میں ایسا نہیں ہوتا. دنیا بھر میں سائنس لیبس کے علاوہ جہاں پر ہم تھیوریز کو اپنے چیک کرتے ہیں, وہاں ایک اور لیب ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں میکرز لیب, جہاں پر بچوں کو اسی تھیوری, اسی ایکسپریمنٹیشن, اسی لاز, اسی جو نیچر کے انوائرمنٹ ہے اس کے مطابق نئی چیز بنانے کے لیے موقع دینا. یہ جو ہے نا, یہ مائنڈ سیٹ ہمارے پاس جب تک نہیں آئے گا, ہم اسی سائنس لیب میں, بہترین سائنس لیب آپ بتائیں, آپ بہترین مائکروسکوپ لگا دیں, آپ بہترین کیمیکل ٹیسٹنگ کی چیزیں لگا دیں, وہ تو آپ نے جو کتاب میں اپنے کریکولم میں اس سے وہی چیز, لیکن نئی چیز بنا نہیں پائے گا. تو یہ جو آپ نے اور ہمیں شکوہ ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اسکول کو ری اسٹرکچر کرنا سیکھیں. اسکول میں ان چیزوں کو لانا شروع کریں جو ہمارے سوسائٹی کی ضرورت ہے. ایک بہت خوبصورت جملہ ہے اس کے بعد پہ میں, وہ یہ ہے کہ برنگ ورلڈ انٹو دا کلاس روم اینڈ کلاس روم انٹو دا ورلڈ. سبحان اللہ. جب تک ہم دنیا کو کلاس روم میں نہیں لے کر آئیں گے اور کلاس روم کو اٹھا کر دنیا میں لے کر نہیں جائیں گے, ہمارے بچے ڈسکنیکٹ ہیں میڈم. بالکل ایسے کین رابنسن نے بھی تو یہ بات کی نا. جی ایگزیکٹلی, کہ آپ اف یو ناٹ ایبل ٹو کم اپ ود اینی تھنگ اوریجنل, تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں. اور کریٹیوٹی از آل اباؤٹ کمنگ اپ ود اوریجنل آئیڈیاز. اب ہمارے یہاں اوریجنلٹی کو تو کوئی گھاس ہی نہیں ڈالتا, لوگ تو اسی کو امپورٹنس دیتے ہیں نا, جو کہ گھسی پٹی ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ باتیں ہیں. اس بارے میں تو کوئی بات بھی نہیں کرنا چاہتا کہ نہیں آپ کا کیا خیال ہے, جو پچھلے اتنے سالوں سے اسکولنگ ہوتی چلی آ رہی ہے وہ غلط ہے. نہیں, وی آر ناٹ سیئنگ کہ غلط ہے, بٹ دیر نیڈس ٹو بی اے سرٹن چینج ہیپننگ. اور وہ چینج اگر نہیں پیدا ہوگا تو پھر آئی ایم سوری, ہم لوگ وہیں کھڑے رہیں گے جہاں پہ ہیں. لیکن آپ نے بڑی امید افزا اس وقت باتیں کی ہیں, آپ کی جو سوچ ہے, اور اسپیشلی آئی ایم ریئلی ہکڈ آن ٹو دی آئیڈیا, یہ جو آپ کا ریٹیلر پاکستانی والی چیز ہے, کہ اس سے ہمارا جو نوجوان ہے اس وقت وہ دیکھ رہا ہے مغرب کو, وہاں سے وہ جو ہے شدید اس کو امپریشن اور امپریسو ہو رہا ہے اور امپریسڈ ہو رہا ہے, اور آپ یہاں پاکستان کے ہی ریٹیلر کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ وائی ڈو آئی فیل دیٹ دیر از اے گیپ, کہ آج کا بچہ جو 15 سے سمجھیے 18 سال تک کا ہے, وہ کیسے اس سے کنیکٹ کرے, وہ کیسے یہ سمجھے جو کام آپ لوگ کر رہے ہیں. بیسیکلی اس کے لیے تو جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت ہم نے پہلا مرحلہ فرسٹ فیز مکمل کیا ہے کہ ہم لوکل ہیروز کو ڈاکیومنٹ کریں. دوسرے مرحلے کے اوپر اگر ہمارے ادارے کا دوسرا جو ہمارا ایک فیز ہے, وہ اگر ہم اس کانٹیکٹ کو تمام اسکولوں کے ساتھ ڈسکس کر لیں, اور تعلیمی اداروں کے ساتھ ڈسکس کر لیں کہ یہ آپ کے رول ماڈلز کی اسٹوریز ہیں جو ہم نے ڈیجیٹلی ارکیو کیے ہوئے ہیں. اس کے لیے جو آپ نے بات کی نا, یہ گیپ کو فل کرنا بہت ضروری ہے.
اس کے لیے بھی میں کہتا ہوں کہ جو ہمارا ڈیزائن ہے سوسائٹی کا ڈیزائن، وہ جب انڈیپینڈنٹ کے بعد، آزادی کے بعد یا تقسیم کے بعد، وہ یہ ہے کہ ہمیں شروع سے امریکنائزڈ کیا گیا. ہمیں ویسٹ کی فلمیں، ویسٹ کے آئیڈلز، ویسٹ کے آئیڈیلز، ویسٹ کی فلاسفیز، ویسٹ کی تھیوریز، ویسٹ کے بکس. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے زندگی میں یہ سوچنا ناممکن بنا دیا گیا ہے کہ ہم بھی دنیا میں کوئی تھاٹ لیڈر بھی پروڈیوس کر سکتے ہیں. حالانکہ لرننگ سیٹ ہمارے پاس تھی سائنس کی، بالکل ہے نا. سارے یہ جتنے بڑے بڑے سائنسدان تھے سب ہمارے پاس تھے، لیکن ہم نے کیا کیا ہے کہ الٹا کام کیا ہے. اب اگر ابن خلدون کو آپ اسٹڈی کریں تو جو اس نے سوشیالوجی کا جو کانسیپٹ دیے ہیں، جو سوسائٹی کے بارے میں کانسیپٹس دیے ہیں، وہ آج سے 700-800 سال پہلے دیے ہوئے ہیں. آج اس کو ویسٹ نے فالو کر کے کتابیں لکھ کر پوری ڈپارٹمنٹ بنا کے وہ دیے. اسی طرح آج کا جو ہمارا نوجوان ہے، وہ جس انگلش اسکول میں پڑھ رہا ہے، وہ جس طرح کی موویز دیکھ رہا ہے، وہ جس طرح کے انسٹا پہ یا سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ سے یا پلیٹ فارم سے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہے، وہ 100%. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے نوجوانوں کو یہ نہیں معلوم کہ چائنا کتنی ترقی کر گیا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے ہمسایوں کے ساتھ ڈسکنیکٹ ہیں. ہمیں یہ نہیں پتا کہ ایران میں کیا ہو رہا ہے، ہمیں یہ نہیں پتا کہ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے. انڈیا میں نثار بھائی سوری میں بات کر رہی ہوں، ہمارے بہت سارے پاکستانی بچوں کو یہ نہیں پتا کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے. ایون بلوچستان کی کیا، وہ تو میں اس لیے کہ ہمارے بہت سارے لوگوں نے کراچی کے جو شہری ہیں نا، انہوں نے انفارچونیٹلی حیدرآباد نہیں دیکھا ہوگا. تو کراچی کے بہت سارے لوگوں نے پاکستان دیکھیں، یہ ہم ڈسکنیکٹیوٹی والی سوسائٹی ڈیزائن ہوئی ہماری. ہمیں بس صبح سے لے کر شام تک دندے پہ لگا دیا کہ اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کرنا. دیکھیں اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ ہم میڈم ہم یہ کام بہتر انداز میں کہاں سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں اس کے لیے تو اسٹارٹ کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے، بچے ہیں، وہ تو اسکولوں اور تعلیمی اداروں مدارس میں وہ 4 کروڑ کی تعداد میں. اگر 40 ملینز 4 کروڑ بچے اس وقت تعلیمی اداروں میں ہیں، اگر ہم ان کے اوپر توجہ دیں، ان کی مائنڈ سیٹ ڈیولپمنٹ پہ کام کریں، ان کو کانٹینٹ دیں، ان کو سوچنے کا انداز دیں، ان کو سوچنے کے لیے تھوڑی سی ان کا براڈر ہورائزن کو براڈر کریں، تو وہ ہم ممکن ہے کہ بہتر سوسائٹی بنانے میں کامیاب ہوگا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ اس وقت دنیا بھر میں جو ٹیکنالوجیز کی ڈسکشنز ہو رہی ہیں، ہم کہتے ہیں نا اسٹارٹ اپس کی ڈسکشنز ہو رہی ہیں، آئیڈیاز کی ڈسکشنز ہو رہی ہیں. پاکستان میں جتنے بھی اسٹارٹ اپس بنائے جا رہے ہیں یا پاکستان میں جتنے ٹیکنالوجیکل کمپنیز ہیں جو کام کر رہی ہیں نا، انفارچونیٹلی مجھے خود دکھ ہوتا ہے، لیکن لوگ اس کو منفی نہ سمجھیں یا کوئی تنقید نہ سمجھیں، لیکن یہ مجھے خود ایک ٹیکنالوجی کے بڑے گرو نے بتایا کہ یہ سارا کاپی ہے. اس لیے کہ ہمارے پاس اس طرح کا ایکو سسٹم نہیں ہے انوویشن کا ایجوکیشن سسٹم میں. مثال کے طور پر اگر ہمارے یونیورسٹیز کو دیکھیں جس میں 1.5 ملین گریجویٹ ہیں، اگر 1.5 ملین گریجویٹ میں سے ہم ڈسکشن کریں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے انوویشن کا لفظ سنا ہوگا، بلیو می، میں آپ کو ایمانداری کے ساتھ کہتا ہوں، اور انوینشن کا لفظ سنا ہوگا. اچھا انوویشن اور انوینشن کی ہو تو اس کی پرسنٹیج کو آپ دیکھیں تو یہ ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ ہم فیوچر میں اس گیپ کو کتنا فل کرنے پائیں گے یا ہم کاپی کریں گے. مثال کے طور پر ہم نے، اگر ہم کہتے ہیں جی پاکستان میں یہ رائڈ شیئرنگ کمپنی آ گئی، یہ فوڈ ڈیلیوری کیو کامرس کے لوگ آ گئے، لائیو کامرس کے لوگ آ گئے، نہیں، ہم نے سارا وہاں سے لیا ہے، ہم نے اپنا کچھ نہیں بنایا ہے. ہم کوئی نئی ٹیکنالوجیکل ایڈوانس میں اس لیے نہیں کر سکے. میں نے پہلے دن بات بتائی کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم گریڈ بیسڈ ہے، ہمارا ایجوکیشن سسٹم آئیڈیاز بیسڈ نہیں ہے. یہی تو سارا رونا ہے ہمارا آئیڈیاز. اور اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ہم اگر تھوڑا سا ٹیچرز کے ساتھ یہ ڈسکشن کرتے ہیں تو ان کی شکایت ہوتی ہے کہ ہم تو پھر یہ جو ہمیں سلیبس دیا گیا اس کو ہم کیسے فل کریں، ہے نا ساری اس کی ساری. اب ان کو اتنا انہوں نے قید کیا ہوا ہے، وہ ٹیچر بیچاری خود سوچنے کے قابل نہیں ہے. مجھے نا میری ٹیچر ٹریننگ کے دوران، ٹیچر ایز اے لیڈر جو ہم کورس کراتے ہیں، اس کے دوران جب میں کچھ آئیڈیاز شیئر کرتا ہوں تو ان کا فرسٹ فریکوینٹلی آسک کویسچن یہ ہوتا ہے کہ سر ہم اس کو اپنے اسکول میں کیسے امپلیمنٹیشن کیسے کریں. تو میں کہتا ہوں کہ واقعی کیونکہ اسٹرکچر کو آپ چینج نہیں کر سکتے، آپ اپنے پرنسپل کے مائنڈ سیٹ کو چینج نہیں کر سکتے، لیکن خدا کے نام کے اوپر اس طرح تو نہ کہیں، سمجھ لیں. دوسری بات یہ کہ آپ کے پاس 6 دن ہوتے ہیں یا 5 دن ہوتے ہیں. اب ایک دن
سبق کو نہ پڑھائیں, آپ کوئی کام نہ کرائیں, بچوں سے کہیں کہ آج ہم آپ کو آئیڈیاز. میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاتا ہوں. ہمارے لوگ نا پاکستان میں سوشل لیڈرشپ کی طرف نہیں آتے, جو وہ لیڈر جو سوسائٹی کے مسئلے حل کرتا ہے, بہت کم لوگ ہیں. اس کی وجہ کیا ہے, ہم اپنے بچوں کو نا شروع سے لے کر آخر تک لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا سناتے ہیں, ہر دن سناتے ہیں, اور بچے کلاس میں جاتے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ اگر وہاں ٹیچر یہ پوچھے کہ بھائی آپ لوگوں نے بھی لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا, زندگی شمع کی صورت و خدایا, او میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا, آپ نے کسی غریب کی حمایت کی ہے؟ اگر آپ نے کوئی آئیڈیا آج کسی کی مدد کی ہے, آپ نے کوئی کام کیا, اگر یہ ٹیچر صرف 5 منٹ 10 منٹ یہ پریکٹس کرتے اور بچے اگلے دن جا کر کوئی کام کر کے آتے, تو ہمارے تو سینکڑوں نہیں ملینز کی تعداد میں سوشل لیڈرز بنتے, کیونکہ ہم ان کو روزانہ کی بنیاد چیز کا ایک کنڈینسڈ ان کو درس میں کہتا ہوں لب پہ آتی ہے دعا یہ نہیں ہے, یہ تو سوشل لیڈرشپ کا انتم ہے. بے شک. اگر مزے کی بات یہ کہ ہم نے نا وہ پریکٹس ہی نہیں کی, ہم ایک ریگولر اور ایک برڈن کے طور پر, ایک فارملٹی کے طور پر یہ ساری چیزیں کرواتے ہیں. قومی ترانہ پڑھتے ہیں نا, بس پڑھ لیا تو پڑھ لیا, اسی طرح. کسی نے آج تک بچوں سے یہ نہیں پوچھا کہ ہمارا جو ہے نا وہ رہبر ترقی و کمال یہ کون ہوتا ہے, اس کا کیا ہے. تو یہ ہمارا نا میرا فوکس یہ ہے کہ میرے جو یہ پوڈ کاسٹ سننے والے لوگ ہیں, ٹیچرز ہوں یا پرنسپلز ہوں, وہ ضرور اس پہ سوچیں کہ دیکھیں ہمارے پاس اگر میڈم بچے ایک سال میں 200 دن ہیں, 200 days, اور ہمارے پاس 4 گھنٹے ہیں, اور یہ 4 گھنٹوں کا اگر ہم دیکھیں تو یہ 800 hours ہو جاتے ہیں. بے شک. اور اگر یہ ہم 10 سالوں کا لگا دیں تو 8000 hours ہو جاتے ہیں. اب یہ 8000 hours میں سے, یہ گھنٹے میں سے اگر ہم 1000 یا 2000 گھنٹے بچوں کو بنانے کے لیے دیتے, سوچنے کے لیے دیتے, پروڈیوس کرنے کے لیے دیتے, کریٹیوٹی کے لیے دے دیتے, تو ریزلٹ کہاں سے کہاں ہو جاتا. تو ہمارے بچے جا کر کسی جگہ پر اچھا انجینئر نہیں بنتے, وہ ٹیکنالوجسٹ بن جاتے, ہمارے بچے سائنٹسٹ بن جاتے, ہمارے بچے سوشل لیڈر بن جاتے, ہمارے بچے پروڈیوسرز بن جاتے, کریٹرز بن جاتے, ہمارے بچے میکرز بن جاتے. ہمارے بچوں کو چین نہیں آتا کہ جب تک وہ کوئی مسئلے کا حل نہ ڈھونڈتے. صرف اور صرف ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں, ہمیں صرف اور صرف یہ سوچنا ہے کہ ہم کتنے گھنٹے بچوں کو دیتے. ہم نے تو سارا لے لیا ہے یہ سارا میں بولوں گی یا میں بولوں گا آپ نے خاموش رہنا ہے, تو یہ دس اے ڈکٹیٹرشپ. یہ بالکل سر بھائی, لیکن اس میں دیکھیں تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے. یہاں پہ صرف اور صرف پیرنٹس اکیلے نہیں کر سکتے یہ کام کہ ہم چاہیں کہ ہم اپنے بچوں کو سوچنا سمجھنا سکھائیں. اسکول اور اسکول کے جو ہیڈز ہیں وہ اکیلے نہیں کر سکتے. اسی طرح اساتذہ جو ہیں, اساتذہ کرام بیچارے وہ تو پابند ہوتے ہیں جس سسٹم میں بھی جائیں. یہاں پہ سنکرونائزیشن کی کمی ہے. ہمارا آج کا پیرنٹ یہی سوچتا ہے, اب تلک یہی سوچتا ہے, اتنا کچھ دیکھنے اور سننے کے بعد اس کا بچہ وہاں کاغذ کے ڈبوں کو ملا کے گتے سے روبوٹ بھی بنا کے کھڑا کر دے گا نا, کہے گا ہاں ٹھیک ہے یہ تو بنا لیا مگر اس کو لکھنا نہیں آتا, اس کو پڑھنا نہیں آتا, یہ انگلش نہیں بول رہا اور بس رٹی رٹائی چیزیں بول رہا ہے. ارے بھائی اب اس کی ایفرٹ کو تھوڑا سا اپریشیٹ تو کرو کہ اس نے گتے کے ڈبے جوڑے ہیں, جو بھی بنایا ہے اس نے اپنا ذہن تو استعمال کیا ہے. کم از کم ہم تو نہیں کر سکتے تھے, ہم نے تو 10ویں میں جا کے ڈائسیکشن کرنا سیکھی, وہ بھی لیب بوائے کھڑے ہو کے ہمیں ساتھ میں لیب اسسٹنٹ بتا رہا ہوتا تھا اب یہ کرو. اگر 6ٹھی 7ویں میں کوئی بچہ یہ چیزیں کر رہا ہے تو یہ فخر کی بات ہونی چاہیے نا. نہیں نہیں نہیں, آئی ڈونٹ نو وائی ہمارے ہاں اس قدر نگیٹیوٹی ہے کہ اگر کوئی بچہ اپنے تئیں چھوٹی موٹی چیز بھی بنا رہا ہے اور اس کو اردو میں پریزنٹ کر رہا ہے تو ہمارے یہاں فوراً بھویں تن جاتی ہیں اور بل آ جاتے ہیں ماتھے کے اوپر, اور ہمیں قارت سے دیکھ کے کہتے ہیں اردو میں کر رہا ہے, انگریزی میں کیوں نہیں کر رہا. I mean just I don't know کیا ہمارے یہاں کریز ہے. ہم ابھی تک ٹھیک ہے انگریزی از امپورٹنٹ, آئی thoroughly understand, I agree to the fullest of limit کہ یس انگریزی بولنا ضروری ہے, مگر انگریزی لمٹ تو نہیں ہے نا انٹیلیجنس کی, کریٹیوٹی کی. بنا لے گا, سیکھ لے گا, انگریزی میں بھی بول لے گا. ہماری بھی مادری زبان نہیں تھی, ہمیں بھی کسی نے نہیں سکھلائی تھی, سن سن کے بول بول کے آ ہی گئی نا, ہم بھی بول رہے ہیں انگریزی. مگر یہ جو مینٹیلٹی ہے نا نثار بھائی, یہ ہے وہ بڑی ایک کیا کہوں میں روڈ بلاک ہے یہ بہت بڑا.
آپ نے بہت زبردست بات کی کہ دیکھیں یہ ایک کمیونٹی ایفرٹ ہے. ایک جب تک ایک ہم اسٹیک ہولڈرز کو اکٹھا نہیں کریں گے, جس میں گورنمنٹ بھی ہے, جس میں ٹیچنگ اور جو ایجوکیشنل پورا سیٹ اپ ہے وہ ہے, پیرنٹنگ ہے, سوسائٹی کے لوگ ہیں. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے پاس ڈگریز کا تو ایکو سسٹم موجود ہے. کوئی اچھی ڈگری لیتا ہے تو اس کو جاب بھی مل جاتی ہے, ڈگری لے جاتا ہے تو شاباش مل جاتی ہے. ایون جو بچہ فرسٹ پوزیشن پہ آ جاتا ہے اس کو کپ بھی مل جاتے ہیں, ایوارڈز بھی مل جاتے ہیں. ہمارے پاس انوویشن کا, کریٹیوٹی کا, لیڈرشپ کا کہاں ہے, ایکو سسٹم موجود نہیں. دیکھیں ایکو سسٹم کیا ہوتا ہے کہ ایکو سسٹم میں ہم ایک دوسرے کو ایوارڈ دے رہے ہوتے ہیں, شاباش دے رہے ہوتے ہیں, اور اس کے لیے ایک سازگار ماحول دیتے ہیں کہ گرو کر سکیں. ہو رہی ہے. دیکھیں جب تک ہم اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کہ پاکستان میں سارے لوگ مل کر, مثال کے طور پر اس وقت ملک میں کرکٹ کا ایکو سسٹم ہے, جو کھلاڑی ہو جاتا ہے اس کو انعام بھی مل جاتے ہیں, اس کو لوگ کروڑوں لوگ دیکھتے بھی ہیں, اس کی ڈی پی بھی لگا دیتے ہیں, تو لوگ کرکٹر بن رہے ہیں. آپ کے ملک میں ٹیکنالوجی کا اور سائنس کا ایکو سسٹم ڈیولپ ہی نہیں کیا گیا. تو اگر آپ نے اپنے L2L میں یا کسی اور نے ادارے نے یہ کام کیا تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ لوگ کہیں گے کہ یہ ہمارے بچے کا وقت ضائع کر رہا ہے. ایگزیکٹلی اور یہ بچوں کو ایک بچے اچھی انگریزی نہیں بولیں گے, بچے وہ نہیں جائیں گے. دیکھیں میں پیرنٹس سے کہتا ہوں کہ خدا را دیکھیں اب ایک وقت ہے کہ جب آپ چیٹ جی پی ٹی کے ذریعے سے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے, آپ مشین لرننگ کے ذریعے سے, آپ دنیا بھر میں جو AR جو آگمنٹڈ ریئلٹی ہے, VR, میں آج اسٹڈی کر رہا تھا کہ اب پورے کے پورے سبق جو ہیں وہ لیسن جو ہے نا وہ VR کے اندر ہیں, ورچوئل ریئلٹی کے اندر. فار ایگزامپل ہم بچوں کو پہلے زمانے میں الفاظ دکھا کے پڑھا کے سکھاتے تھے, پھر تصویریں بنانا ہم نے سکھائیں, پھر ماڈلز کے ساتھ سکھایا, پھر ہم نے ویڈیو دکھائی کہ ہارٹ یہ ہے. اب VR کیا کرتا ہے, وہ آپ کو ہارٹ کے اندر لے کر جاتا ہے, سیمولیشن. آپ ہارٹ کے اندر ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ یہ کس طرح کے وینز ہیں, کس طرح کی بلڈ سرکولیشن ہو رہی ہے, کس طرح کی پریشر کریٹ ہو رہے ہیں. تو وہاں سے جب بچہ آدھا گھنٹہ گزار کے آئے گا تو آپ اس کو کہیں گے کہ یہ انسانی ہارٹ جو ہے نا, ہیومن ہارٹ کیا ہے, تو وہ خود سے بولنا شروع ہو جائے گا. دیکھیں اور اس کے ایکسپریشن آپ کو نظر آئیں گے کہ میں تو یہ تھا. فار ایگزامپل آپ نے انڈس ریور پڑھانی ہے, دریائے سندھ پڑھانی, اب وہ ورچوئل ریئلٹی جیسے ہوگا, وہ جہاں سے یہ اوریجن ہے اس کی وہاں سے تیرتا ہوا آئے گا, اور وہ سکر بیراج کے اوپر یا روڈی حیدرآباد میں لڑک رہا ہوگا یا کوٹری بیراج کے اوپر لڑک رہا ہوگا, پانی چیر ہوگا, اس کو سارے پتہ ہوگا کہ یہ ہمارے رائٹ ونگ کیا ہے, لیفٹ ونگ کیا ہے, یہ کہاں سے گزرا, وہ سیمولیشن. اب دیکھیں ہم کیوں یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارا بچہ موبائل فون کے ساتھ کھیل رہا ہے, ویڈیو گیمز کے ساتھ کھیل رہا ہے, وہ ہم سے زیادہ ایجوکیشن ہے, وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دنیا میں رہتا ہے, ہم سے زیادہ سیمولیٹڈ ہے. تو ہم دیکھیں ہم ٹیچرز کو بھی اور پیرنٹس کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جس دنیا کی ہم بات کر رہے ہیں یہ دنیا فیوچر کی دنیا نہیں ہے, یہ تو پریزنٹ کی دنیا ہے. اچھا اسکول جو ہے نا, اسکول ہمارے پیرنٹس کو اور ٹیچرس کو نا ایک مائنڈ سیٹ بدلنا ہوگا. وہ یہ بدلنا ہوگا, یا ایجوکیشن کے جو لوگ ہیں ان کو یہ بدلنا ہوگا کہ ہمارا پورا ایجوکیشن سسٹم یہ بیسیکلی ماضی کی بنیاد پر ہے, پاسٹ بیسڈ ہے. ہم نے کہانیاں لکھی, ہم نے علاقے لکھے, ہم نے چیزیں لکھی, اس کو بچوں کو بتایا. اب کی دنیا جو ہے نا فیوچر بیسڈ ہے. اب دیکھیں دبئی نے میوزیم آف فیوچر بنایا. وہ میوزیم ہوتا ہے تو پاسٹ کے لیے, کیا ہماری تاریخ کلچر اس کو پریزرو کریں, دکھائیں, وہ بھی اچھی چیز ہے, میں اس کے خلاف نہیں ہوں. لیکن اب آپ دیکھیں کہ دنیا میں کانسیپٹ بدل رہے ہیں. ناؤ دا پیپل آر ورکنگ آن فیوچر. اب فیوچر جب آپ کو پتا ہے کہ ٹیکنالوجی آ رہی ہے, ساری چیزیں آ رہی ہیں, تو آپ اپنے بچے کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے, یا آپ اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے. ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ نے یہ سبق یاد کیا نہیں کیا, آپ کی رائٹنگ اچھی ہے نہیں اچھی, آپ کی انگریزی اچھی ہے نہیں اچھی. یس میں دیکھیں ہم نے نا ایک بہت غلط کام کیا ہے, بہت بچوں کے ساتھ زیادتی کی. دیکھیں ایجوکیشن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیئر از ٹو ڈفرنس بٹوین ایجوکیشن اینڈ لرننگ. ایجوکیشن تو جاننے کا نام ہے, اور جاننا کہاں سے آتا ہے, یہ لینگویج بیسڈ ہے اور نمبر بیسڈ ہے. ہم نے نا اپنے اسکول کو ایسے ڈیزائن کرنا ہے کہ بچہ 5ویں جماعت تک بغیر کسی پاس اور فیل کے وہ لینگویج میں چلا جائے. 5 سال پورے ہو گئے, اس کے لینگویج پورا ہو گیا. ناؤ he can write, he can speak, he can read English, Urdu, Persian, Arabic, Chinese, Japanese. اب اس کے بعد جو مرحلہ آتا ہے
اس کی لرننگ کیا ہے؟ ایجوکیشن تو جرنے کو لرننگ کہتے ہیں ٹو چینج آور ایکشنز. اور یہ جو ہم بچوں سے جب ایکسپیریمنٹ نہیں کرتے, ہم اب ایکسپیرینشیل لرننگ پہ لے کر نہیں آتے. دیکھیں ہمارا بچہ جانتا تو بہت کچھ ہے لیکن اس زندگی میں کوئی چیز چینج کرنے کے قابل, کیونکہ ہم نے اس کو لرننگ کرائیں گے پروجیکٹ سے, لرننگ کرائیں گے یہ ریئل لائف ایکسپریمنٹیشن سے, پروجیکٹ سے, کام کرنے سے. اچھا جب تک لرننگ, ہمارے ایجوکیشن سسٹم لرننگ سے فارغ ہے, میں تمام لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم نوئنگ بیسڈ ہے, ڈوئنگ بیسڈ نہیں ہے. لرننگ دیکھیں کیریکٹر, اسلام جو ہے نا دین ہے, کوئی بھی دین اٹھا کر دیکھیں وہ کہتا ہے کیریکٹر بلڈنگ. کیریکٹر تو آتی ہی لرننگ سے. آپ پریکٹس کریں اور اس کے بعد آپ کو جو فیڈ بیک ملے اس کو اپنے ایکشن کو چینج کریں, ایڈٹ کریں, ڈیلیٹ کریں, ایڈ کریں. تو لرننگ جب تک ہم کانسیپٹ کو نہیں لے کر آئیں گے, اور ٹیچرز کو جاننا چاہیے, دیکھیں آپ ایجوکیٹر نہیں ہیں پلیز خدا, آپ لرننگ فیسیلیٹیٹر ہیں. سبحان اللہ. آپ بچوں کو فیسیلیٹیٹ کریں کہ وہ اپنے ایکشن کو بدلیں. فار ایگزامپل اس کی اگر عادتیں اچھی نہیں, اس کی عادتیں اچھی ہیں, وہ نیگیٹو سوچ رہا ہے تو پازیٹیو سوچے. وہ کر نہیں رہا ہے تو امید کے ساتھ کرنا شروع کر دے. وہ والدین کا ڈسپلن نہیں ہے, والدین کی عزت نہیں کر رہا, والدین اور بڑوں کی, اساتذہ کی عزت کرنا سیکھے, وہ پریکٹس سے ہوگا. اچھا ایمانداری کہاں سے آئے گی؟ ایمانداری آپ کے گفتگو سے نہیں آئے گی, میری واعظ سے, نصیحت سے نہیں آئے گی. ایمانداری آئے گی اس کو بزنس کرانے سے, اس کو معاملات کی ڈیلنگ کرانے سے, اس کو کچھ رولز اور لیڈرشپ پوزیشن دینے سے. جب وہ کوئی غلطی کرے گا, جب اس کے پاس پیسے آئیں گے, وہ جب ہم یہ کہتے ہیں ٹیچرز کو کہ آپ اسکول میں بچوں کو انٹرپرنورشپ بنانے سے پہلے اس کو ٹریڈر بنائیں, اس کو سیلر بنائیں, اور وہ اس کو بنیادی طور پر آ ہے کہ ہمارا یہ فنکشن ہو رہا ہے, یہ 50,000 روپے کا بجٹ ہے, ہمیں یہ چیزیں چاہیے, سموسے چاہیے, کافی چاہیے, ٹی چاہیے, ہمیں اسپون چاہیے, ہمیں کپ چاہیے, ہمیں بسکٹ چاہیے, کیکس چاہیے, کوئی بھی آپ, یہ بجٹ ہے, آپ لوگ ایک ٹیم بناؤ اور یہ ٹیم اس کو خرید کے ہمیں دے دے. اب وہ جا کے جتنا ایکسپیریمنٹ کر کے آئے گا تو وہاں ایمانداری بھی دکھائے گا کہ کوئی کوٹیشن غلط نہیں ہوئی, چیزیں نہیں ہوئی. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں جس طرح آپ نے بات کی کہ پیرنٹس کو بدلنا ہے, پیرنٹس کو ہم مسلسل اس طرح کے پوڈ کاسٹ کے ذریعے سے بتائیں. دیکھیں کہ یہ دنیا فیوچر کی دنیا ہے, اور فیوچر وہ لوگ کر سکتے ہیں جو اپنے حال سے وابستہ ہوں. پاس تو ہمارے معلومات کے لیے تھا کہ وہ غلطیاں نہ کریں, اب پاس سے کچھ اور چیز سیکھ نہیں سکتے کہ وہ غلطیاں نہ کریں, اور وہ طریقے ڈھونڈیں جس سے وہ لوگ کامیاب ہو گئے تھے. ہمیں فیوچر کی جب دنیا, فیوچر کیا ہے؟ فیوچر یہ ہے کہ آپ نے آنے والے دنوں میں دنیا کے ڈاٹس کو جوڑنا ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ رہی ہے, میرے سوسائٹی کو کتنے لوگوں کی ضرورت ہوگی, کتنے پیمانوں کی ضرورت ہوگی, میرے اگر یہ بزنسز آ رہے ہیں تو میرے لوگوں کو کتنے ایسے ٹریڈر اور انٹرپرنور کی ضرورت ہوگی. اگر یہ ٹریفک کا مسئلہ آ رہا ہے تو آنے والے فیوچر دنوں میں جو الیکٹرک ای کار آ رہے ہیں, ای وی آ رہے ہیں, الیکٹرک ویکلز آ رہے ہیں, نیو الیکٹرک ویکل, ان کو نیو کہتے ہیں, تو وہ آ رہے ہیں, وہ ہمارے سوسائٹی کے اوپر کیا کریں گے. تو یہ اس وقت آپ جب بچوں کو ڈسکس کریں گے کہ آج سے 5 سال بعد کا کراچی کیا ہونا چاہیے, آج سے 5 سال کا بعد یہ بلوچستان کیسے ہونا چاہیے, پاکستان کیسے ہونا چاہیے. اب آپ دیکھیں یہ ہماری کتنی بڑی فیلئر ہے کہ ہم 22 کروڑ لوگ ہیں, اپنے لیے اکانومسٹ ڈھونڈ نہیں پا رہے, ہمارے لیے اکنامک ماڈل نہیں ڈھونڈ پا رہے, ہمارے لیے ہم. اب آپ کراچی سٹی میں اور آپ دونوں بھی آئے ٹریفک جام میں, تو اگر یہاں پر کوئی ڈیزائنر ہوتا, کمپلیکس پرابلم سالور ہوتا, وہ کہتا کہ یہ اس وقت ہوگا تو اس لیٹس فائنڈ اے سولوشن. پروجیکٹ ری انجینئرنگ روڈ. یس بالکل ری انجینئرنگ روڈ. اس سے کیا ہوگا, آپ ان بچوں کو موقع دیں گے اور ان بچوں کو کریں گے کہ وہ لرننگ میں جائیں گے, وہ لرننگ کے موڈ میں جائیں گے. اور لرننگ, یہ بات یاد رکھیں کہ لرننگ فیوچر میں کنیکٹڈ ہے. اور لرننگ, مثال کے طور پر آج میں نے ایک غلطی کی, مجھے اس کی سزا ملی, اگر میں کل وہی غلطی کروں گا اس کا مطلب ہے مجھے ایجوکیشن ہوئی, وہ میری ایجوکیشن ہوئی کہ میرے اس طرح کرنے سے میں اس طرح ہوں گا, وہ ایجوکیشن. اگر میں نے چینج کیا اور وہ غلطی نہیں دہرائی اور نئے طریقے سے وہ کام کیا, یہ لرننگ ہو گئی. تو فیوچر لرننگ بیسڈ ہے اور دنیا فیوچر بیسڈ ہے. سارے جو امکانات, اپرچونٹیز ہیں, پاسبلٹیز ہیں, وہ فیوچر میں ہیں. آپ پوری دنیا کو اسٹڈی کریں. پیرنٹس سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ گوگل کریں, آپ لوگ یوٹیوب دیکھیں, آپ اپنے بچوں کے ساتھ 2 منٹ بیٹھ کے دیکھیں تو صحیح, وہ سرچ کیا کریں. میرے بیٹا کل آپ صبح سحری کے بعد
میں جب آیا تو مجھے وہ ایک انٹرنیشنل کار کے متعلق بتا رہا تھا کہ اس کو اس کے اونر نے فاؤنڈر نے بنایا کیسے. I was amazed کہ یہ کہاں سے یہ ڈھونڈ رہے. اور جب اسی بچے کو میں اسکول بھیجوں, سرچ انجنز ان کو پتا ہے سارے. تو یہ جو پوری ری انجینئرنگ کرنی چاہیے ہمیں ایجوکیشن کی. ری انجینئرنگ سے پہلے ہم اپنی مائنڈ کی ری انجینئرنگ کریں, مائنڈ کو کریکٹ اس میں صحیح رخ پہ رکھیں. دیکھیں اس وقت ہمارے لیے جو پیرنٹس کے لیے, یا میں یہ بات کہتا رہتا ہوں, اور میں یہ کہتا ہوں آپ کے لوگوں کے لیے اپرچونیٹیز ہیں. بے شک. اپرچونیٹی کیا ہے؟ اپرچونیٹی یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ مل لیں, آپ ان بچوں کے ساتھ وہ چیزیں ڈسکس کریں اور ان کو انکریج کریں جو فیوچر کی ہیں. تو میں بلیو میں یہ سب سے بڑی اپرچونیٹی ہے کہ آپ کو نا کسی پالیسنگ کی ضرورت نہیں ہوگی, آپ پولیس بن کے کھڑے نہیں ہوں گے کہ آپ نے یہ ڈگری, بلکہ آپ نے ان کو فیوچر کے ساتھ کنیکٹ کر کے ان کو انکریج کر کے. دیکھیں دنیا میں نا لوگ شوق کی بنیاد کے اوپر کام کرتے ہیں, انٹرسٹ کی بنیاد کے اوپر کام کرتے ہیں. وہ فلو کا جو کانسیپٹ ہے دنیا میں وہی تو ہے کہ میں اگر کسی چیز میں مجھے عشق ہے تو میرا عشق مجھے باقی چیزوں سے بیگانہ کر دیتا ہے. ہم اگر اپنے بچوں کو غلط سوسائٹی سے بچانا چاہتے ہیں, اس کے ٹائم ویسٹ ہونے سے بچانا چاہتے ہیں, اس کو ڈپریشن سے بچانا چاہتے ہیں, اپنے آپ کو اسٹریس اور ڈپریشن سے بچانا چاہتے ہیں, تو وی شوڈ فائنڈ دا فلو آف آور چلڈرن اور ان کو انکریج کریں. لیکن سر یہ بتائیے کہ جب میرے پاس ایز اے مدر وقت ہی نہیں ہے اپنے بچے کو صبح ناشتہ کرانے کا, ٹھیک ہے کہ وہ بھوکا اسکول جا رہا ہے, اور بلیم کس پہ جا رہا ہے, اس کو عادت نہیں ہے تو کرتا ہی نہیں ہے ناشتہ, بھوکا خالی پیٹ بچہ اسکول آ رہا ہے. اس کے سر میں یا اس کی پرسنل ہائیجین کا میں دھیان نہیں رکھ پا رہی ہوں, جو اس کی بیسک فزیکل نیڈز ہیں. جو والد ہیں وہ صرف غصہ کرنے تو جا سکتے ہیں اس کی ٹیچر کے ساتھ, یا جو بھی رسپانسبل ہے کیئر ٹیکر ہے اس کی ایجوکیشن کا, مگر اس بچے کے ساتھ بیٹھ کے 10 منٹ ایک سٹوری ٹیلنگ نہیں کر سکتے, یا کم از کم اس کی جو سرچز ہیں, جیسے آپ نے کہا آپ نے اپنے صاحبزادے کی سرچ سے اتنے امپریس ہوئے, تو وہ کیا دیکھ رہا ہے, وہ کیا سن رہا ہے, اس پہ گفتگو نہیں کر سکتے. تو پھر یہ تمام فیوچر ٹیکنالوجی یا فلو فالوئنگ یا کنیکشن کہاں سے بلڈ اپ ہوگا؟ ہم تو اتنے ڈسکنیکٹڈ ہیں اس وقت, اپنے ہی بچوں سے, اپنے ہی گھر میں ڈسکنیکٹڈ ہیں. ہمیں یہ نہیں پتا ہمارے بچے کا شوق کدھر ہے, کیا ہے, ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس کو بھوک کیوں نہیں لگ رہی ہے, یا وہ کھانا کیوں نہیں کھا رہا ہے, یا اس کا ذہن بند کیوں ہے. آپ نے بہت زبردست بات کی میڈم, بہت زبردست بات کی. ہمارے انفارچونیٹلی جو ہمارے پیرنٹس ہیں نا, اور جو اپنے بچوں کے ساتھ انٹریکشن کر رہے ہیں یا ان کو ایجوکیشن دلا دیں, اٹس فیشن بیسڈ. بس فیشن یہ ہے کہ بڑے اسکولوں سے پڑھاؤ, اچھی انگریزی سکھاؤ, میرا گاڑی جو ہے وہ بڑی ایک 50,000 روپے والی فیس میں بچے کھڑے ہو جائے, اور میرا بیٹا ادھر پڑھیے. لیکن جو پیرنٹس ہوتے ہیں نا اوریجنل, جن کو پیرنٹنگ کا کہتے ہیں, وہ پیشن بیس ہوتے ہیں. جب ان کے اندر یہ پیشن ہو کہ یار میں نے اپنے بچے کو اس کی گروتھ میں رول پلے کرنا ہے. اس وقت تو ہمارا رول ہے پولیسنگ کا, کہ اس سے یہ چیز چھیننا ہے, اس کو ڈسپلن کرنا ہے, پروٹیکٹ کرنا ہے. ہم اگر پیشن بیس پیرنٹ بنیں جس میں ہم اپنے بچوں کو ان کے فلو کے مطابق گائیڈ کرنا سکھائیں. مثال کے طور پر میں صرف ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں کہ پیرنٹس جو ہے وہ اپنے آپ کو بچوں کے ساتھ ڈسکشن کریں کہ بیٹا آپ کو کیا چیز اچھی لگتی ہے, کس چیز میں آپ کو مزہ آتا ہے, یہی تو آپ کو اسکول کی آپ کو کون سا میڈم یا کون سا ٹیچر اچھی لگتی ہے, کیوں اچھی لگتی ہے, ٹھیک ہے نا. وہ آپ کے ساتھ ٹیچنگ کیسے کرتا ہے. آپ اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کر کے 1-2 مہینے 3 مہینے 6 مہینے کی پریکٹس کے بعد تو کریں بچے کے ساتھ, بات کریں, بات کرنا سیکھیں. اچھا میں کہتا ہوں کہ جو سب سے زیادہ پرابلم ہے اس وقت وہ فیشن بیسڈ پیرنٹس ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, امتیازی شان, وہ امتیازی شان, جی ہمارے بیٹا جو ہے وہ اس اسکول میں نہیں پڑھ رہا. آپ بلیو می, بہت سارے بچے اپنے ہائی کاسٹ انگلش اسکولوں میں جو بڑے بڑے نام اس لیے پڑھانا چاہتے ہیں, وہ پیرنٹس جو والد ہے یا والدہ ہے, وہ جب اپنے پلیس آف ورک ہے جہاں پر کام کرتا ہے کسی کمپنی میں, وہاں اس کے کولیگس کو ساتھ شرمندہ نہ ہو. یار یہ رول ہے آپ کا,
یہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. اور آپ اگر آپ کو کسی جگہ بٹایا جائے, میری طرح کسی پوڈ کاسٹ میں بٹایا جائے, تو آپ کہیں گے کہ جی یہ ہونا چاہیے, وہ نہیں. لیکن آپ کا اپنا, میں آپ کو بتاؤں, جب میں اپنے میرا تعلق ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ, میں جب اپنے بچوں کے ساتھ 9th 10th کلاس کے بچوں کے ساتھ جاتا تھا, ان کی لیڈرشپ کے لیے کر رہا تھا, ان کو کہتا تھا کہ آپ لوگ کام کریں, فیل ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں. جب میں ایک دفعہ اپنے اسکول گھر میں داخل ہوا تو میری بیگم جو ہے نا, وہ ہماری بیٹی کا رزلٹ لے کر آئی کہ یہ حفصہ فیل ہو گئی. تو میں نے کہا کہ میں نے اس کو دیکھا, میں نے کہا پاس ہو گئی. اس نے کہا فیل ہو گئی, میں نے کہا پاس ہو گئی. اس نے کہا یہ کہ اس کا رزلٹ تمہارا دماغ خراب ہے. میں نے کہا ہاں میرا دماغ بالکل صحیح ہے, یہ پاس ہو گئی ہے. کہتے کیسے؟ میں نے کہا دیکھو یہ 7 سبجیکٹ میں پاس ہے, 3 میں اگلی مرتبہ پاس ہو جائے گی. تو ہم نے اس کے فیل ہونے کے اوپر مٹھائی تقسیم کی اور ان لوگوں کو مٹھائی کھلائی. تو اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ اگلی مرتبہ وہ بغیر کسی چیز کے پاس ہو گئی. کیا بات. تو دیکھیں اگر آپ اپنے پرسپیکٹیو اور مائنڈ سیٹ کو چینج نہیں کریں گے, اگر آپ اپنے بچوں کو اتنے اسپیس نہیں دیں گے, اور آپ کا اپنا دیکھنا, میں آپ کو بتاؤں, ہم نے جب اپنا پروگرام کیا تھا کہ اسمارٹ تاجر, ہم اپنے 9th اور 10th کلاس کے بچوں اور بچیوں کو انٹرپرنورشپ, بزنس کرنا سکھا رہے تھے بیسیکلی. تو میں نے کہا کہ یار میں نے جب یہ بچوں کو سکھایا ہے کہ یار تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنا کاروبار کرو, اپنے کاروبار کتنے فائدے ہیں. اگر میں اپنے بچوں کو 9th اور 10th کلاس میں یا فرسٹ ایئر میں بزنس نہیں کراؤں گا تو یہ میرے پیسے حرام ہو جائیں گے. میں نے دوسروں کے بچوں کو تو یہ راستہ دکھایا, اپنے بچوں کو تو ڈگری بیسڈ بنایا کہ جائیں کالج میں. میرے بچے 10th اور فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں میرے ساتھ بزنس کر رہے ہیں. تو دیکھیں اگر ہم اپنے لیے جو کچھ اچھا سوچتے ہیں اور وہ سوسائٹی کے بچوں کے لیے نہیں سوچیں گے. ٹیچر سے میں کہتا ہوں کہ بہت سارے ٹیچر جو گورنمنٹ کے امپلائی ہیں, گورنمنٹ ٹیچنگ کرتے ہیں, ان کے بچے خود پرائیویٹ میں پڑھتے ہیں, تو یہ زیادتی ہے. اچھا دوسری بات میڈم جو آپ نے بات کی نا پیرنٹس کا حوالے سے, میں پیرنٹس سے ایک بات آج کل کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں جو ایک بہت بڑا ایشو آیا ہے, جو بہت بڑا, جس نے کہ آپ نے بہت زبردست طریقے سے وہ بات کی, وہ ڈسکنیکٹیوٹی کا. ہمارا رول اس وقت پیرنٹس کے ساتھ ایک بہت بڑا چیلنج آ کے یہ کھڑا ہو گیا ہے کہ بچے بہت چھوٹی عمر میں وہ ریبیلین ہو گئے, ریبیلیس مائنڈ سیٹ کی وجہ کیا ہے؟ وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں بچہ, ہم پہلے سمجھتے تھے کہ بچے کا ایک ایج ہے, وہ 15 سال 16 سال میں بھی ہماری بات مانے گا. وہ ایج ٹیکنالوجی کے انفارمیشن اور سوشل انٹریکشن کی وجہ سے کم ہو گئی ہے. مثال کے طور پر اگر 8 سال کا ہے, 9 سال کا بچہ ہے, اب امیجن یہ کریں کہ وہ 14 یا 15 سال کی سوچ کا بچہ ہو گیا ہے. اس کی انٹریکشن کا لیول, اس کی انفارمیشن کی گیدرنگ کا لیول. تو اگر میں دیکھیں بچے ہمارے, ہم کسی زمانے میں جب پیرنٹس کے ساتھ جاتے تھے تو ہم بڑے ہو کر بھی باادب ہوتے تھے. اس وجہ سے ابھی تک ہم لوگ تو وہ ادب, اس وجہ سے کہ ہمارے پاس تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ کنیکٹ نہیں تھے فیس بک پہ. اب ہمارے پاس ایک کلک کے اوپر آپ لوگوں سے ڈسکنیکٹ نہیں کر سکتے تھے, اور ایک کلک کے اوپر لائک اور ان لائک. تو یہ جو چیز ہے نا, یہ بہت زیادہ نیچے آ گئی. اب بچے ہماری کنٹرول میں نہیں رہیں گے. وہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا جو ذمہ ہے نا گھر میں, میں جو اپنے گھر میں لیتا ہوں, میں اپنے وائف کو بھی یہ کہتا ہوں کہ ہمارا ذمہ ہے کہ ان کو اچھے اخلاق سکھانے کا, بہترین بات, ان کی کیریکٹر بلڈنگ کا, بہترین ایجوکیشن اور لرننگ, اور کس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں, this is their own choice, or we should not enforce our choices, our lifestyle, our models. اگر ہم اپنے بچوں کو یہ لبرٹی دینے میں کامیاب ہو گئے, پتہ ہے کیا ہوگا؟ یہ کہے گا کہ اس نے میری عزت کی, اس نے میری رسپیکٹ کی, میرے آئیڈیاز کی رسپیکٹ کی, میری پیشن کی رسپیکٹ کی, میرے انٹرسٹ کی رسپیکٹ کی ہے, اور مجھے سپورٹ کر رہا ہے. تو وہ کیا کرے گا؟ دیکھیں انسان اپنے محسنوں کو نہیں بھولتا. بے شک پیرنٹس اس کے محسن بن جاتے ہیں کہ یار یہ وہ پیرنٹ ہے جس نے مجھے موقع دیا کہ میں روبوٹس میں جاؤں, روبوٹکس میں جاؤ, اس نے مجھے موقع دیا میں انجینئرنگ میں جاؤں, میں سوشالوجی میں چلا جاؤں, میں پولیٹکس میں چلا جاؤں, میں فائنانس میں چلا جاؤں, میں انجینئرنگ میں چلا جاؤں, میں ٹیکنالوجی میں چلا جاؤں, میں ٹیچنگ میں چلا جاؤں. اس نے میری رسپیکٹ کی. میں ڈیزائنر بنوں, میں ڈیزائننگ ڈرائنگ میں چلا جاؤں, اس نے میری رسپیکٹ کی ہے. جو بندہ رسپیکٹ سمجھتا ہے نا, جس بندے نے جس کو رسپیکٹ دی ہے, وہ زندگی میں اس سے ڈسکنیکٹ ہونے کی کوشش نہیں کرتا. تو ہمارا تو یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ پیرنٹس اگر سن رہے ہیں تو وہ پلیز آپ یہ ایکسرسائز کیجئے کہ آپ اپنے بچوں کو رسپیکٹ دینا شروع کر دیں.
آپ اپنے بچوں کو جب یہ ریسپیکٹ دیں گے اور اس کو بتائیں گے کہ ابھی کون سی چیز آپ کو اچھی لگتی ہے, آپ کس ایریا میں جانا چاہتے ہیں, کس ایریا آپ کے لیے اچھا, ہاں اخلاق کے معاملے میں, کردار کے معاملے میں اور مذہب کے معاملے میں آپ ان سے کہیں کہ یہ کچھ کمپرومائز نہیں ہے. بے شک, بہترین بات. اینڈ واٹ اے ونڈرفل وے ٹو اینڈ ڈسکشن آن سرٹن پرنسپلز اینڈ رولز, جہاں پہ کہ ہم اپنے بچوں کو یہ بہترین تحفہ زندگی بھر کے لیے دے سکتے ہیں. نثار بھائی نے جو باتیں کہیں 16 آنے درست, بہترین بات. اللہ آپ کو بہت جزا دے, آپ کے عزائم میں آپ کو کامیاب کرے اور آپ کی بات دور دور تک جائے کہ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ جو ہم کر رہے ہیں نا وہ صحیح نہیں ہے اور اس میں تھوڑی سی رد و بدل کی ضرورت ہے. باقی اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے ہدایت دے اور ہم سب کے لیے جو کچھ ہم سیکھیں سمجھیں ہمارے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے بہترین نافع ہو. نثار بھائی بہت شکریہ. اتنی گرمی کی شروعات ہو چکی ہے کراچی میں, سخت سزلنگ ہاٹ میں, روزے میں آپ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں, آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا, بہت بہت شکریہ آپ کا. I hope I had the privilege of your time. Jazakallah. Assalamu alaikum. Jazakallah khair for watching this video, and if you want to watch more videos like this, please subscribe our channel on the right or the left side. I'm confused. And keep watching. Thank you so much.